بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، دجال کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ دجال آئے گا اور آ کر پوری دنیا میں یعنی کہ اپنا ہوڑ قائم کر لے گا اور آ کر خدائی کا نعوذ باللہ دعویٰ کر دے گا، کیونکہ ہمارے ذہن میں جب دجال کا ذکر آتا ہے تو یہی بات آتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، دجال آئے گا لیکن آتے ہی وہ اپنی پاور شو نہیں کرے گا، نہ ہی وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال نعوذ باللہ خدائی کا اعلان کرنے سے پہلے 2 سال ایک علاقے میں حکومت کرے گا۔ میں آج آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا اور وہ دھوکے کے ساتھ کرے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کا دل جیتے گا، لوگوں کو اپنی طرف کرے گا، لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے جب اچھی طرح، تو اس کے بعد پھر وہ بڑا دعویٰ کرے گا خدا ہونے کا۔ اب وہ 2 سال کہاں پہ حکومت کرے گا؟ پہلے میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ 2 سال اس کی حکومت ہوگی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا اور اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ آئیے میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں، پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ نعیم بن حماد کی ایک روایت میں گزرا ہے کہ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے 2 سال عراق پر حکومت کرے گا، 2 سال عراق کے اوپر حکومت کرے گا۔ تو اس روایت کو پڑھ کر ہی عراق کے محاذ کی نزاکت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز وہ احادیث جو فرات اور بقیہ عراق کے بارے میں آئی ہیں وہ بھی مسلمانوں کو بہت کچھ غور و فکر کرنے پر یعنی کہ دعوت دے رہی ہیں۔ عراق کی اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو کر سب سے پہلے عراق کے اوپر قبضہ کریں گی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت میرے ناظرین، عراق جو ہے صدام حسین کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ صدام حسین کے وہ الفاظ ابھی بھی یعنی کہ آپ کو ملیں گے۔ صدام حسین نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نہ رہا تو آپ کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ عراق والوں سے کہا تھا کہ میں نہ رہا، اگر میں چلا گیا یا مجھے مار دیا گیا تو کبھی بھی آپ چین کی نیند نہیں سو پائیں گے، آپ مجھے یاد کریں گے۔ تو ابھی میرے ناظرین، اگر آپ دیکھتے ہیں عراق کے حالات آپ کے سامنے ہیں، عراق میں کوئی ایک حکومت نہیں ہے۔ اب عراق کے اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ ایک شہر پہ کسی کی حکومت ہے کسی گروپ کی، دوسرے شہر پہ کسی کی، یعنی کہ ہے تو وہ سارے کفار کے ہیں، یعنی کہ ایجنٹ ہی ہیں، اعلی کار ہی ہیں، لیکن کفار کا یعنی کہ قوموں کے اوپر ہر چیز کے اوپر قبضہ ہے، اور عراق کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور اسی طرح شام کا حال ہے۔ تو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ جب یعنی کہ وہ آئے گا تو آنے سے پہلے 2 سال وہاں پر حکومت کرے گا، اور وہ حکومت اس کی اعلانیہ نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ چھپ پہ کرے گا، واضح نہیں کرے گا اپنے آپ کو۔ تو حکومت قائم کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ افراتفری ہے اس وقت، یعنی بھوک ہے، یعنی کہ افلاس ہے، تو لوگوں کو یعنی کہ وہ روزگار دے گا، کھانے پینے کی چیزیں دے گا، اپنا وہاں پہ وقار بنائے گا، اپنی عزت بنائے گا۔ تو اس کے بعد جب لوگ اس کے فین ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ خدائی کا دعوے کا اعلان کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو یہ حدیث ہمیں واضح بتا رہی ہے، اور حالات بھی اگر آپ دیکھتے ہیں عراق جو ہے اس وقت کفار کے قبضے میں ہے۔ تو میرے ناظرین، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں سنت والی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اعمال جو ہیں وہ آپ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیں، اور لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔